إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو تو اللہ تمہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا اور تمہارے گناہ بھی تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ بڑے ہی عظیم فضل والا ہے. محترم بھائیوں، آج کل ہمارے یہاں اور پوری دنیا میں جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں، ایسے ہی حالات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور فرمان مبارک ہے کہ فرمایا قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے یتقارب الزمان کہ وقت چھوٹا ہو جائے گا، دن رات ایسا لگے گا جیسے بڑی جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں. سال شروع ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے ہم آخر میں پہنچ رہے ہیں. مہینہ شروع ہو فوراً لگتا ہے جیسے ختم ہو گیا. تو ایسے زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت جلدی گزرتا ہوا محسوس ہوگا. وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، لوگوں کی باتیں بہت ہو جائیں گی لیکن عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہو جائیں گے. وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور انسانوں کی طبیعتوں اور دلوں کے اندر لالچ بڑی آ جائے گی. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور فرمایا حرج بہت بڑھ جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، کہ ہر طرف قتل و غارت اس کا دورہ ہوگا اور دنیا کے اندر قتل و قتال اس کی کثرت ہو جائے. ان حالات میں دیکھیں کہ ملکوں سے لڑائیاں، انسانوں سے لڑائیاں، قتل و غارت، جنگ و جدال
ہر طرف ایسے ہو رہے ہیں کہ انسان ان کا ہی سوچتا رہتا ہے اور ان میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی دین اور دنیا کی بلائی والے کاموں سے غفلت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے مارو ماری ہو، جنگ و جدال ہو، لڑائیاں قتل و غارت ہو، اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے اور میں نے کون سا راستہ اور کون سا طرز عمل اپنانا ہے۔ ایک حدیث میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، کہ لوگوں کوشش کرو کہ نیک اعمال جتنے جمع کر سکتے ہو ان کو جمع کیا کرو، عمل کی فکر کیا کرو، جتنا ہو سکتا ہے نیکیوں کی طرف دوڑ اور مقابلے کیا کرو۔ فرمایا کا قطع اللیل المظلم، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو کہ وہ فتنے، وہ آزمائشیں، وہ امتحان، وہ مصیبتیں ایسی ہوں گی کہ جیسے سیاہ رات کے اندھیرے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ رات اندھیری کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کون پاس کہاں کھڑا ہے، میرے آگے پیچھے کیا ہے، اور میں ایسے فتنے ہوں گے انسان کی مت ماری جائے گی، اسے سمجھ نہیں آئے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اسے پتا نہیں چلے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ فرمایا اس طرح انسان الجھ جائیں گے، ایسے ان کی عقل موت ہو جائے گی کہ میڈیا، اخبارات، اینکر پرسنز، ایسے لوگ تجزیے سنائیں گے، انسان کسی وقت کہے گا یہ بات ٹھیک لگتی، پھر کچھ اور سنے اور دیکھے گا کہے گا نہیں اب یہ ٹھیک لگتا ہے۔ ایسے انسان کی مت ماری جائے گی، حق اور باطل اس کے سامنے ایسے مکس ہو جائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا، بندہ صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، وَيُمْسِي كَافِرًا، شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کوئی شام کو مومن بن کر سوئے گا تو صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے اپنا دین بیچنا شروع کر دیں۔ ایسے حالات پیدا ہوں تو صرف خبریں نہیں سننی ہیں، ایسا زمانہ آئے تو صرف چوکوں میں، سڑکوں پر گروپوں کی شکل میں بیٹھ کر تبصرے نہیں کرنے، اور میں کیا کرنا ہے بادروا بالاعمال فتنا، ایسے فتنوں اور امتحانوں کے دور میں تم نے اپنے عمل کی طرف توجہ کرنا کہ تمہاری نمازیں ٹھیک جا رہی ہیں، تم نے اس پر دھیان رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی جگہ جلسہ ہے، کسی جگہ اجلاس ہے، کسی جگہ مجلس ہے، کسی جگہ کوئی پروگرام ہے تو بس تبصرے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، ساری دنیا کے حالات کے تجزیے ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا اذان کب ہوئی ہے، نماز کب پڑھیں گے۔ فرمایا تم نے اپنے عمل پر دھیان دینا ہے، تم یہ دیکھو کہ تم جو کماتے ہو وہ حلال کا کما رہے ہو کہ حرام جمع کر رہے ہو۔ تمہیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیا آج کے اذکار جو سنت ہے صبح و شام کے سونے جاگنے کے میں نے پڑھے ہیں، تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا آج قرآن کھول کر یا زبانی میں نے اس کی تلاوت کی ہے، تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا آج میں نے کوئی نفلی نیکی، نماز جنازہ، کسی یتیم کو کھلانا، کوئی صدقہ کرنا، کسی بیمار کی عیادت، میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو فرشتے دے کر میرے اللہ کے پاس جائے، اللہ دے کر راضی ہو جائے۔ اور میں بادروا بالاعمال فتنا کہ لوگوں تم نے اپنے عملوں کی اصلاح کرنی،
اپنے عمل پر توجہ دینی ہے، یعنی کہ سارا دن بندہ یہی سوچتا رہے آج ایران نے کہاں مارا، آج اسرائیل نے کہاں مارا، آج ہندوستان نے کہاں مارا، آج پاکستان نے کہاں مارا، سارے دن رات یہی خبریں، یہی ویڈیو، یہی تبصرے چلتے رہے اور بندے کو کچھ پتا نہیں کہ 24 گھنٹے میں نے نیکی کتنے کی ہے اور میں نے گناہ کتنے کمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یأتین علی الناس زمان، ایک وقت ایسا آئے گا دنیا میں لا یدری القاتل فی ای شیء قتل ولا یدری المقتول علی ای شیء قتل، قتل کرنے والے کو پتا نہیں چلے گا میں نے کسی کو مارا ہے تو کیوں مارا ہے، اور جو مرا ہے اس کو پتا نہیں چلے گا مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا ہے۔ دیکھ لو انسانوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، وہاں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم پر بمباری کس جرم میں ہوگی۔ جب حالات ایسے خوفناک ہوں کہ بم دھماکے ہوں، فائرنگ ایسی ہو، اندھا دھند جنگیں لڑائیاں ایسی ہوں کہ مرنے والوں کو، مارنے والوں کو کسی کو کچھ پتا نہیں کہ جو ہمیں لڑا رہے ہیں کس مقصد سے لڑا رہے ہیں، یہ اندھی لڑائیاں ایسی ہوں گی انسانی جانوروں کی قیمتیں بالکل بیکار اور جانوروں جیسی بس کریں، اور مسلمان مریں گے کسی کو پرواہ نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لزوال الدنیا اهون على الله من قتل رجل مسلم، ساری دنیا ختم ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی جتنا اللہ کو فکر ایک مسلمان بندے کے قتل سے۔ مسلمان جان کی یہ اہمیت ہے، لیکن اسلام کسی غیر مسلم جان کو بھی بلا قصور بلا وجہ مارنا جائز قرار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان ملک میں اور اسلامی معاشرے میں غیر مسلم شخص رہتا ہے، قانون کے مطابق ویزے کے ساتھ رہتا ہو، اجازت لے کر اس ملک میں آیا ہو، کوئی مسلمان اگر اس کو بلا وجہ مارے گا، قتل کرے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، حالانکہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن ایسی شکل میں اسے مارنا بھی اتنا بڑا جرم ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو ان حالات میں کہ جن میں ہم گزر رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دو گے، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا شروع کرو گے، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت لینی ہے تو تقویٰ شرط ہے، اگر ہمیں اللہ سے رحمت چاہیے تو تقویٰ شرط ہے، اگر ہمیں اللہ سے اس کی کوئی نعمت لینی ہے تو تقویٰ شرط ہے، تاکہ اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضی ہم سے دور ہو۔ کیونکہ جو جتنا نافرمان ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، جتنا ہی غدار اور بے وفا ہوتا ہے، مالک اسی قدر اس سے ناراض اور اس سے دور ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے ان تتقوا اللہ، تم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا شروع کرو۔ اور ان حالات میں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اشارہ کیا، فرمایا عبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، کہ جو شخص ایسے دور میں کہ جب ہر طرف قتل و غارت ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، عبادت مکمل کرتا ہے، ان چیزوں سے بالکل الگ ہو کر اپنی اصلاح اور عبادت پر توجہ دیتا ہے، کہ ہجرت الیہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے سارا کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے میرے پاس چلا۔ اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب کسے ملتا ہے؟
جو ایسے حالات میں اپنی عبادت پر مکمل توجہ دیتا ہے اور اس میں غفلت نہیں کرتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایسے مشکل حالات آئیں گے کہ جو شخص اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کرے گا اسے تم صحابہ میں سے 50 صحابہ جیسی عبادت اور نیکی کا اجر ملا کرے گا۔ بات مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ تم 50 صحابہ کو نماز پڑھو، ان مشکل حالات میں وہ بندہ ایک نماز پڑھے گا، تم 50 صحابہ کا اجر اس ایک بندے کو ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زبانی باتیں، یہ تبصرے، یہ خبریں، یہ میڈیا انسان کو اپنا دین ان کے پیچھے بیچنا نہیں چاہیے۔ دین بیچنا یہی ہے کہ ان پہ لگا رہے، پتا نہیں میں نے کب اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، کب اللہ کے لیے میں نے کوئی عبادت کرنی ہے، سارا وقت ان کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو ہم تمہیں کیا عطا کریں گے؟ نمبر 1 یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں ایسی صلاحیت اور قوت عطا کریں گے کہ تمہیں فوراً پتا چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان تم تمیز کرنے پر قادر ہو جاؤ۔ اللہ کی جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مصیبت، مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، صلاحیت ہی نہیں دیں گے ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آخرت میں تمہیں مغفرت سے نواز کر تمہیں نجات عطا کر دیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور یہ مت سوچو کہ جیسے عمل ہے اتنا اجر نہیں، اللہ تمہارے عملوں سے تمہیں کہیں زیادہ اجر اور ثواب دینے والا ہے۔ اور دوسری بات ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمائی کہ لوگوں ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کے ساتھ رہو گے، ان کو پکڑ کر رکھو گے، کبھی تم بھٹک نہیں سکتے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ قرآن اور سنت پر جتنا پکے رہو گے تم راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، ایک بڑا ہی اہم اور ضروری اعلان ہے، سارے حضرات توجہ فرمائیے گا کہ تقریباً 3-4 مہینے سے ہم نے مسجد کی دوسری منزل کی تعمیر شروع کی تھی۔ یہ پیچھے مسجد ہال اور اوپر پیچھے جو مدرسہ ہے اس کی دوسری منزل، یہ اس کی اس ہفتے میں دیواریں مکمل ہو گئی ہیں اور اب آگے لیٹر کا مرحلہ شروع کرنا ہے۔ کافی مشکلات پیش آئیں، اللہ کی مدد سے کام چلتا رہا، تو اب دیواریں بالکل مکمل ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہی کام روک دیا جائے اور بلڈنگ کا کوئی نقصان ہو۔ اب لیٹر کا مرحلہ ہے اور یہ 53 سینکڑے لیٹر ہے 20 مرلے کے اوپر، جس میں سریا، بجری، سیمنٹ، یہ شٹرنگ، یہ لیبر، یہ ساری چیزیں درکار ہیں۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ہمیں ذکر کرتے ہوئے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگی، لیکن جیسے اب تک یہ سارے کام مکمل ہوتے آئے ہیں، ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بھی مکمل ہوگی۔ آپ کو مقصد صرف اطلاع دینا ہے، کسی کو مجبور کرنا نہیں۔
کہ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں اور نیکی کا راستہ بند رہا ہو، ہمارا کام صرف اطلاع دینا ہوتا ہے کہ یہ موقع ہے، آپ بھی اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو آپ کے لیے موقع اور راستہ بنا ہے، آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کام اتنا بڑا ہے کہ اس دفعہ ہمیں بڑے ہی زور کے ساتھ اور بڑے ہی اصرار کے ساتھ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور کہیں گے بھی۔ ہماری عادت ہے کہ ہم ایسے اعلان کر کے اطلاع دیتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کسی کو انفرادی طور پر جا کر کہا جائے، ملا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کس کے حالات کیسے ہیں، کون کیا کر سکتا ہے۔ اطلاع دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے جس کے پاس استطاعت اور گنجائش ہے وہ اللہ کے دار میں آئے، آگے بڑھے، اور یہاں اپنے لیے صدقہ جاریہ کا ایک ایسا بندوبست کر جائے جو اس کے لیے آخرت میں بھی کام دیتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں، انہوں نے سریے کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی یہ بلڈنگ مکمل ہوگی، 2 سال پہلے سے سریہ کا انتظام وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے ہمیشہ باعث اجر اور برکت بنائے، اور اسے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور والدین کے لیے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ تقریباً 380 بوریاں ہیں، ایسے ہی ریت ہے، اپنا بجری ہے جو 4800 فٹ، لگ بھگ 4800 فٹ ہے، ایسے ریت 20 سینکڑے ہے۔ شٹرنگ کا خرچ صرف 2 لاکھ روپیہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور درخواست کروں گا کہ میرے بھائیوں، جس کے لیے جتنا حصہ ہو اس میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوں، اور یہ یقین کیجئے کہ اللہ کے فضل سے جو ہم یہاں حصہ ڈالیں گے وہ ہمارے سامنے لگے گا، اور انشاءاللہ یہ کام مکمل ہوگا۔ اگر کوئی پوچھے پہلے کیسے مکمل ہوا، ہم نہیں بتا سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے یہاں تک پہنچا۔ اتنا بڑا کام بلڈنگ کا اور تعمیر کا، آپ جانتے ہیں آج کے دور میں مہنگائی کے عالم میں یہ کام کوئی آسان نہیں ہوتے، لیکن یہ کیسے چلتے اور پورے ہوتے ہیں سوائے اللہ کے فضل سے ہمیں بھی اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو آپ حضرات ضرور کوشش کریں، اپنے لیے موقع ہے، اپنے والدین کے لیے موقع ہے، دین اور دنیا کی برکت اور بہتری کے لیے بہت ہی اچھا صدقہ جاریہ کا چانس ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرور اس میں آپ شریک ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے انشاءاللہ اسے دنیا اور آخرت میں برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنائے گا اور صدقہ جاریہ بنائے گا۔ تو آپ حضرات اس میں جتنا ہو سکے ان دنوں میں بتائیے گا، جمعے کے بعد بھی جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے مجھے اطلاع دے دیں، دکھوا دیں۔ جب انشاءاللہ یہ سارا تیار ہوگا ہم رابطہ کر کے ان سے یہ وصول کر لیں گے۔ جو میٹیریل جتنا لے سکتا ہے، سب سے اچھی بات ہے ہماری کھیچل بچے وہ میٹیریل بتا دے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو برکتوں سے نوازے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإخوان وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا وليا ونصيرا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔